وہ حدیث ٹھیک ہے جامعہ ترمذی کی کہ نبی الاسلام نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا قبول ہوئی۔ عمر بن ہشام جو ہے وہ ابو جہل کا نام ہے، حضرت عمر کا نام ہے عمر بن خطاب، یہ پیش کے ساتھ ہے، وہ زبر کے ساتھ ہے، لیکن اردو میں اسے عمرو لکھا جاتا ہے، عربی میں بھی عمرو لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں وہ عمر ہے، کیونکہ اس زمانے میں زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے نا، تو عمر میں اور عمر میں فرق کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک واو ڈال دی جاتی تھی کہ جس عمر کے بعد واو لکھا ہوگا اس کو آپ نے زبر سے پڑھنا ہے۔ آج تو یہ واو آپ اڑا بھی دینا اور عمر بن ہشام اس طرح لکھیں تو لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب زیر زبر ہو چکے ہیں، اب یہ پرابلم ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جس زمانے میں قرآن کی کتابت کی گئی اس وقت زبر زیر پیش نہیں تھے۔ یہ انیشلی تو سیدنا علی کے دور خلافت میں ابو الاسود الدولی، جن کو عربی لنگوسٹک میں صرف نحو کا امام مانا جاتا ہے، وہ جسٹس بھی تھے کوفہ میں سیدنا علی کے دور خلافت میں، ان کی ڈیوٹی حضرت علی نے لگائی تھی کہ اس طریقے سے اجمیوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں زیر زبر پیش یہ ساری چیزیں آئیں، اور آج جو ہمارے پاس یہ قرآن ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے عبد الملک بن مروان کو کہ اس نے عربی لنگوسٹک کو اس طرح ایوالو کیا کہ وہ اجمیوں کے لیے مزید آسان ہو سکے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ زبر زیر پیش نہیں تھے، ان کو عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے واو آگے لگانا پڑتا تھا۔ ہمیں واو کی ضرورت ہی نہیں، عمر لکھا ہو پیش اور زبر سے ہم فرق کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، اور کئی مثالیں ہیں قرآن پاک میں کہ جو زبر زیر پیش اور تنوین کی وجہ سے اب آسانی ہو چکی ہے۔ پھر کھڑی زیر، الٹا پیش، کھڑی زبر، یہ بھی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے ایکویلنٹ چیزیں آئیں۔ اس کے لیے آپ میری عربی تجوید کی جو کلاس ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے ان چیزوں کا فرق بتایا ہوا ہے۔ تو وہ بات درست ہے کہ حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ باقی یہ والی روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ سیرت میں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں، کئی اور واقعات ہیں جن کی سندیں کمزور ہیں لیکن تلقی بالقبول حاصل ہے۔ مثلا یہ روایت جو مسند احمد کی ہے سندن تو کمزور ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تھا کہ مانتے واپس کر کے آنا، لیکن تمام سیرت نگاروں نے یہ چیز نقل کی ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ نبی الاسلام جو ہے وہ امانتیں لوگوں کی رکھتے تھے، امین مشہور تھے، بینکنگ نظام تو نہیں تھا اس وقت، لوگوں کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھی۔ اور یہ بھی چیز ثابت ہے کہ حضرت علی بعد میں آئے ہیں ہجرت کر کے، ظاہر امانتیں انہوں نے لوٹا کے آنا تھا، تو وہ فٹ ان معاملات بیٹھتے ہیں۔ جن باتوں کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے ان کی پھر اسناد کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسناد کی بحث ان چیزوں میں ضروری ہے جہاں پہ ہمیں مخالفت میں اتنی مضبوط چیزیں مل جائیں کہ اس سے وہ کمزور روایتیں جو ہیں وہ بالکل 180 ڈگری کو رزلٹ بتا رہی ہوں، تو پھر ہم کہیں گے نہیں جب یہ روایت ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے، اور بس اوقات اس میں راویوں کا وہم ہو جاتا ہے۔ مثلا مسلم شریف کی حدیث میں راوی کا وہم ہے، یا اس کو بیان کرنے میں 3 واقعات کو اس نے ایک جگہ جمع کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی الاسلام اور ام حبیبہ کے نکاح کا ذکر کیا، حالانکہ وہ نکاح تو جو ہے وہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے ہو چکا ہوا تھا۔ دوسری طرف ہمیں بالکل تلقی بالقبول حاصل ہے اس حوالے سے کہ ابو سفیان جب نبی الاسلام کو ملنے کے لیے گئے تھے، جب وہ پیس ٹریٹی ٹوٹ گئی غلطی کی وجہ سے، تو دوبارہ اس کی بحالی کے لیے صلح حدیبیہ کی نبی الاسلام نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ تو یہ واقعہ تو فتح مکہ سے پہلے کا ہے، اور اس وقت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا نے نبی الاسلام کے بستر پہ ان کو نہیں بیٹھنے دیا۔ تو یہ بعض اوقات صحیح احادیث میں بھی اس طرح کا کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے، تو پھر وہ بعض اوقات راویوں کا وہم ہوتا ہے، یا 3 مختلف واقعات کو ایک جگہ ذکر کیا گیا، یا کوئی اور تعویل اس کی بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اس قسم کے واقعات ہیں ان کے بارے میں میں بھی بعض اوقات بیان کرتا ہوں، یا میں کوئی چیز ریفر کرتا ہوں، تو ہمارے چونکہ اسٹوڈنٹس بعض بہت شکی مزاج کے ہیں یا وہ تحقیقی ذہن رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں اس طرح کی چیزیں ریفر کرتے ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں،
تو ساری کی ساری ضعیف روایتیں فارغ نہیں ہوتی ہیں. جب تلقی بالقبول کسی چیز کو حاصل ہو جائے اور اس کی مخالفت میں کوئی بات نہ ملتی ہو تو پھر اس طرح کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. ہمیں جو ضعیف روایتوں سے اختلاف ہے ان کی وہ یہ ہے کہ یہ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر عقیدہ کھڑا کرتے ہیں, اور وہ عقیدہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے بھی 180 ڈگری مخالف ہوتا ہے, صحیح الاسناد حدیث کے بھی 180 ڈگری مخالفت ہوتا ہے. جس طرح پچھلے دنوں میں نے تفصیلاً بحث کی تھی, جو طارق جمیل صاحب کی پوڈ کاسٹ ہوئی ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے کہا جی فضائل مال میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. تو طارق جمیل صاحب نے کہا ممکن ہے. انہوں نے کہا جی کیسے ممکن ہے, اللہ تعالیٰ تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. صحابہ کرام کو تو بخاری مسلم میں آیا کہ مدعم جو خیبر کے موقع پر شہید ہوا اس کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی, وہی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا کہ اس نے مال غنیمت سے چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اور صحابہ کرام گھروں کو دوڑے اور انہوں نے رسی کا ٹکڑا بھی کوئی اٹھایا تھا وہ بھی جمع کروایا. اور آپ لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے وضو میں, اور پھر بلنڈر اتنا کہ وہ ایسے گناہ دیکھتے تھے کہ اس نے بدکاری کی ہے, اس نے غیبت کی ہے, اور تقی عثمانی صاحب بیان کر رہے ہیں بھائی وضو کرنے سے تو چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں, صحیح مسلم شریف میں آیا ہے. ساتھ ہی موجود ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کبیرہ گناہ تو وضو کے اعضاء پر پانی بہانے سے معافی نہیں ہو سکتے جب تک توبہ نہ کرے. اور اس پر ترا یہ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک گنہگار شخص کو بلا کے کہے گا مخلوق سے اوٹ میں کر کے کہ تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا, وہ کہے گا کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. قریب ہے کہ وہ گمان کرے گا کہ میں مارا گیا, لیکن یہ گفتگو مخلوق سے پردے میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں پردہ رکھا تھا نا, آج بھی پردہ رکھتا ہوں. تو وہ اللہ جو ستار العیوب ہے وہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نہیں دکھا سکتا. آپ عقیدہ بنا لیتے ہیں. پھر ترمذی کی روایت بھی طارق جمیل صاحب نے پیش کر دی کہ اتقو فراست المؤمن, مؤمن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جعلی روایت ہے, تدلیس بھی ہے اس میں, اور مجھول راوی بھی ہے, اور کئی سکم پائے جاتے ہیں. دور دور تک نہیں بیٹھتی ہے. بخاری مسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہے, قرآن کے بھی خلاف ہے. یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. صحابہ اہل بیت کا کام بھی صرف ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے غیب پر اطلاع نہیں ان کو دینی, نبی کے ذریعے دینی ہے. اور تم نے جو ہے وہ 100 سال کے بعد امام حنیفہ کے ساتھ منسوب کر دیا کہ وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے, جو گناہ بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام کو نہیں نظر آتے تھے. عذاب قبر نظر نہیں آتا تھا, حالانکہ اللہ کے نبی ساتھ تھے. مسلم شی میں تو الفاظ ہیں, میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانا تو دور کی بات, پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر وہ چیخ تم نے سن لی, جو عذاب کی چیخیں. صحابہ کرام تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات, رسول اللہ کی موجودگی میں سن بھی نہ سکے, اور آپ لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ امام حنیفہ کی شان نہیں بیان ہو رہی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ عقیدہ علم الغیب اس کو سٹیک پہ لگا کے آپ اس قسم کی جعلی روایتیں بیان کر رہے ہیں. اور تقی عثمانی صاحب جیسے علماء درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں, بجائے تم کوئی آیت بیان کرو, کوئی بخاری مسلم کی حدیث بیان کرو. ہو رہا ختم بخاری ہے اور اس میں فضائل اعمال شریف کی کہانی شریف. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اب تبدیلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی توفیق دے. ہماری تو خواہش ہے ہمارے بھی استقامت میں اضافہ فرمائے, علم میں اضافہ فرمائے. جو حق بات میں نے کہی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا.